ایک مسئلہ میں یہاں ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا، ایک بڑا اچھا پیغام، ایک میسج میری نظروں سے گزرا ہے، تو اصلاحی میسج ہے، تو میں نے کہا اسے آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جو مرشد ہوتے ہیں نا، مرشد، پیر، روحانی ٹیچر، یہ ایسا مسند ہے کہ جس پہ کئی جعلی لوگوں نے قبضہ کر لیا اور دین کے نام پر کھا رہے ہیں اور دین کا بیڑا گرک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ناکام کوشش۔ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کے پیر صاحب جو ہے نا وہ دل کا پردہ کرتا ہے۔ یہ کون سی شریعت نے حکم دیا یہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہے دل کا پردہ۔ قرآن تو کہتا ہے نگاہوں کو جھکا لو، اور ان کا دل کا پردہ چلتا ہے۔ تو وہ دل کا پردہ کرتے ہیں، پیر صاحب ہیں، وہ اپنی مریدنیوں سے پردہ نہیں کرتے، وہ اپنے مریدوں کی ماں بہنوں سے پردہ نہیں کرتے، وہ بیعت بھی ہاتھ میں ہاتھ لے کے کر لیتے ہیں، یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں نا۔ اب سنیں جملہ جو میسج میں سنانا چاہ رہا تھا، وہ یہ تھی بات، کہا آپ کے پیر صاحب کتنے ہی متقی ہوں، آپ کے پیر صاحب کتنے ہی متقی ہوں، کتنے ہی پرہیزگار ہوں، نمازی ہوں، لیکن وہ پھر بھی آپ کی ماں بہنوں کے لیے نامحرم ہے۔ کیا ہے؟ اسے یاد رکھیں مسئلے، کمال کی بات ہے۔ فرمایا بھائی آپ کے پیر صاحب کتنے ہی متقی کیوں نہ ہیں، لیکن شریعت نے آپ کی ماں بہنوں کے لیے، میری ماں بہنوں کے لیے ہمارے پیر صاحب کو کیا بنایا؟ لیکن الحمدللہ ہمارے پیر صاحب تو بھائی اس چیز کا خیال رکھتا ہے۔ ہم یہ بات کس کے لیے کر رہے ہیں؟ ہم جعلی ڈبہ پیروں کے لیے بات کر رہے ہیں، جنہوں نے تماشا لگایا ہوا دین کا، خواتین سے مصافحہ بھی کر رہے ہیں۔ سنیں، حضور علیہ السلام سے زیادہ پاکیزہ ہستی اس دنیا میں کون ہوگا؟ پاکیزگی بھی جن کے در سے خیرات لیتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا اصافی النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ یہ حضور کی سیرت ہے، یہ عمل ہے۔ کیا؟ لا اصافی النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ اب سنیں حدیث پاک، دو اور روایت سناتا ہوں میں آپ کو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کسی کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، کیا ٹھوک دی جائے؟ کیل، کوئی عام بات نہیں کر رہا ہوں میں، اسے امیجن بھی کریں نا تو روح کانپ جائے۔ کہ کسی کے سر میں کیل ٹھوک دی جائے، یہ ہلکا عمل ہے، ہلکا بوجھ اور ہلکی تکلیف ہے۔ اس سے بھی برا عمل یہ ہے کہ کسی کو کوئی غیر محرم نامحرم چھو لے۔ اب مثال دیکھیں کیسے ارشاد فرمائی، جو اس کے لیے حلال نہیں عورت، فرمایا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بہتر تھا کہ تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جاتی۔ خنزیر، سور نجس العین ہے، سر کے بال سے پیر کے ناخن تک نجس، وہ نجس العین ہونے کے باوجود روایت میں جو الفاظ ہیں، فرمایا وہ نجس العین جانور بھی نجاست میں لپٹا ہوا ہو، گندگی غلاظت اس پہ لگی ہوئی ہے، وہ گزرے۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، بچپن سے جانتے ہیں کتنا خبیث جانور ہے۔ تو وہ جو خنزیر ہے نا، اس کے جسم پہ کوئی نجاست بھی نہ ہو، صاف ستھرا اگر ہو بظاہر، وہ تب بھی گزرے نا تو کوئی مسلمان یہ پسند نہیں کرتا کہ مجھے چھو کے گزرے، اتنا غلیظ ناپاک جانور۔ اب حدیث میں مثال سنیں، فرمایا وہ غلیظ ناپاک جو پہلے ہی ناپاک ہے، وہ نجاست میں لپٹا ہوا ہے، غلاظت اس پہ لگی ہوئی ہے، اور وہ تمہارے پاس سے گزرے اور تمہیں چھو کے گزرے، یہ پھر بھی ہلکی بات ہے۔ فرمایا اس سے بھی بڑی بات یہ کہ کوئی نامحرم تمہیں چھو لے۔ یہ قرآن، یہ حدیث، یہ باتیں، یہ سیرت، یہ پیر صاحب کو کہاں سمجھ میں آتی ہیں؟ پیر صاحب کہتے ہیں پردہ تو دل کا ہوتا ہے۔ ایسے خبیث پیروں پہ نا اللہ کی لعنت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ دین کا تماشا بنانے والوں کا۔ تو جو خدا نہ خواستہ ایسے پیروں میں مبتلا ہیں، اور نکلیں اور ذرا اس دور کے مرد کلندر مولانا الیاس قادری کو بھی دیکھ لیں۔ جب امیر اہل سنت کی شخصیت کو دیکھیں گے نا تو پھر انہیں آئیڈیا ہوگا کہ یار بڑے بڑے پیر ہیں، سب تو نہیں، الا ماشاء اللہ کچھ ایسے ہیں بھی، لیکن جنہیں میں دیکھ رہا ہوں اور جو بتا رہا ہوں وہ سنیے گا نا جملہ۔ پیر صاحب، عالم صاحب، فاضل صاحب ہر ٹاپک پہ بیان کرتے ہیں، بہت اہم بات کر رہا ہوں، کبھی نوٹ کر کے دیکھیے گا، ہر ٹاپک پہ پردے پہ بیان نہیں ہوگا۔ پردے پہ بیان کیسے کریں؟ پردے پہ بیان کریں گے اپنی چیزیں لیک ہو جائیں گی، اور ہوا بھی ہے، آپ دیکھ لیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے پردوں پہ بڑے بیانات کیے، ایموشنل کر دیا لوگوں کو، او ہو پردہ پردہ پردہ، پھر خود ہی کی ویڈیو سوشل میڈیا پہ لیک ہو رہی ہے۔ یہ کیسا پردہ؟ عورتوں سے مصافحہ کر رہے ہیں، ایکٹریسز سے مصافحہ کر رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے ہیں، واؤ بڑا بہترین پردہ ہے، یہ شریعت پردہ سکھاتی ہے۔ بیان میں آپ پردہ 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 کریں اور آپ کی ویڈیوز لیک ہوتی ہوں۔ پھر اب کیا ہے، ماحول ایسا بن گیا ہے کہ پردے پہ بولنے کی جرت کون کرے، میری اپنی چیزیں سامنے نہ آ جائیں۔ تو پھر ایسے دور میں مولانا الیاس قادری، امیر اہل سنت جیسے مرد کلندر شخصیت کھڑی ہوتی ہے اور پردے پہ بولتی نہیں ہے، صرف پردے پہ کتاب لکھ دیتی ہے، کیونکہ کردار ایسا مضبوط ہے کہ جو بات کر رہا ہوں اس پہ ڈٹ کے عمل بھی کیا ہے، کوئی بات خلاف سامنے آنی نہیں ہے۔ تو بات کرنے کے لیے جرت چاہیے، اور جرت تب آتی ہے انسان کا عمل جب خود ہوتا ہے۔ تو خدا را ایسے پیروں سے باہر آئیں، جعلی ڈبہ پیروں سے باہر آ جائیں، جو شریعت کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں، جو دل کے پردے کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کی ماؤں بہنوں کی عزت پہ نظر رکھتے ہیں،
ہماری جیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، ہم پتہ نہیں کس زوم میں کس نشے میں پڑے ہوئے ہیں، بس سمجھاؤ تو بات سمجھ میں نہیں آتی، یار یہ ملا کی بات ہے، یہ ملا کا دین ہے، دین کی بھی تقسیم ہو گئی، ملا کا دین، نبی کے دین کو ملا کا دین کہا جا رہا ہے، بہترین۔ تو خدا را علم کی مجلس میں بیٹھیں، علماء کے پاس بیٹھیں، آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے دین کی۔ 3 روایت میں نے آپ کو پیش کی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا اصافی النساء، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ فرمایا تمہارے سر میں کیل ٹھوک دی جائے یہ ہلکا عمل ہے، اگر تمہیں نامحرم چھو لے یہ بہت زیادہ بری بات ہے۔ فرمایا خنزیر نجاست میں لپٹا ہوا ہو وہ تمہیں چھو لے یہ ہلکی بات ہے، اس سے بھی زیادہ بری بات یہ ہے کہ تمہیں کوئی نامحرم چھو لے۔ تو خدا را ان تمام باتوں پہ غور کرتے ہوئے اپنے لیے کسی ایسے مرد کلندر کا انتخاب کریں کہ جو اس چیز کو جانتا ہو، اور جو بھی جعلی ڈبہ پیر سے اس طرح سے کوئی خدا نہ خواستہ اگر جڑا ہوا ہے تو فوری طور پہ توبہ طائب ہوں اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں۔